علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 13 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج الحمدللہ مقابلے میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ آج 2 نہیں بلکہ 3 ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، کراچی، پشاور اور راولپنڈی۔ ان تینوں ٹیموں کے پاس آج آخری موقع ہے، اور یاد رہے کہ ان تینوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائے گی، اور آج 2 ٹیمیں ہم سے جدا بھی ہوں گی۔ تو آج کا مقابلہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا زبردست ہوگا، کیونکہ جب کسی کے پاس آخری موقع ہو تو وہ اپنی صلاحیتیں بہت زیادہ بروئے کار لاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ تینوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ جمعرات کی رات، برکتوں والی رات، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کرنی ہے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آپ سے بھی ہم نے سوال کرنا ہے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے ذریعے۔ اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تینوں ٹیموں سے تعارف بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عزم ہے چراغ سے چراغ کو جلائیں گے، یہ عزم۔ جناب میری دائیں طرف کراچی کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جان اتاری بن محمد رجا میمن، اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ خٹہ میرپور ساکرو کابینہ سے ہے۔ جی ساکرو کے اسلامی بھائی ہیں، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام نام محمد حمزہ حسین اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان ضیاء مدینہ کے درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں۔ کراچی ملیر سے تعلق ہے میرا۔ ماشاءاللہ۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رمیز راجہ ہے، میں FCCA ہوں، اور ایک آرگنائزیشن میں ایک سینئر فائنانس مینیجر کے طور پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ چلیں جناب، 3 اسلامی بھائی جو کراچی سے ہیں ان کا تعارف ہو گیا۔ بائیں طرف میرے راولپنڈی کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد عمر اتاری ہے، ضلع راولپنڈی، تحصیل کلر سیداں کے گاؤں بناہل سے، اور مرچنٹ نیوی میں جاب کرتا ہوں۔ جی جناب، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالفقار الدین ہے، اور میں سنجنڈا گاؤں اٹک شہر کے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان دار اٹک کے درجہ رابع کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، اٹک سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زریز علی اتاری راولپنڈی سے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لیارا روڈ راولپنڈی کے 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ چائنیز لینگویج کورس بھی کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی چائنیز لینگویج کورس بھی دعوت اسلامی کے تحت ہی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی مختلف زبانوں میں دینی کاموں کا جذبہ رکھتی ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے مختلف زبانیں بھی سیکھی اور سکھائی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں چائنیز لینگویج کورس میں بھی کچھ طلبہ حصہ لے رہے ہیں، ماشاءاللہ ان میں سے یہ بھی ہیں۔ پشاور کی ٹیم کا تعارف حاصل کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فہد ظریف قادری ہے بن طارق حسین قادری، میں BS ڈینٹسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور سے۔ چلیں جناب، یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں اسلامی بھائی۔ دوسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام شائن اللہ ہے، بن ہدایت اللہ۔ میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں، اور جامعہ قادریہ میں 5ویں درجے کے خامسہ کے جو ہے طالب علم ہوں، اور ساتھ ہی جو ہے میں MA عربی کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے جناب، بہت شکریہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شاہ سوار بن دلشاد ہے، اور میرا تعلق پشاور سے ہے، اور میں جامعہ اسرار العلوم کا طالب علم درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں BS انگلش کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ میرا خیال ہے یہ واحد، اب جامعۃ المدینہ کے نہیں، جامعہ اسرار العلوم کے طالب علم ہیں، تو شاید یہ واحد پورے ذہنی آزمائش کی ٹیم ہوگی جس میں ایک بھی جامعۃ المدینہ کا طالب علم نہیں ہے۔ 2 سنی جامعات کے طالب علم ہیں اور ایک یونیورسٹی، اور یہ سب ہمارے ہیں، جتنے بھی عاشقان رسول کے جامعات ہیں وہ ہمارے ہیں۔ تو الحمدللہ
बड़ी खूबसूरत बात है जनाब। इससे पहले कि हम कल के प्रोग्राम की कुछ झलकियां देखें, हम आपसे एक सवाल करते हैं क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। सवाल ये है, जामिउल कुरान किस सहाबी रसूल का लक़ब है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। जब आप ऑनलाइन सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चंस में अंदर जाएंगे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन चारों में से कोई एक जवाब दुरुस्त है और ये आप जल्दी से जवाब दीजिए। और देखते हैं कि सिलसिले के आखिर में जो हमारा कंप्यूटर 5 आईडीज़ जो है वो सेलेक्ट करेगा, उसमें किस किस की आईडी होती है। देखते हैं नाजरीन, कल मुकाबला हुआ, कौन सी टीम कहाँ रह गई, कौन सी टीम आगे बढ़ गई, कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 13 लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। इल्म नूर है। दो शख्स बाक़स्दे ज़ियारत प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मदीने का सफ़र करे, उसके बारे में हदीस पाक में क्या फरमान है? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स बिलकसद मेरी ज़ियारत को मदीने आया तो वो क़यामत के दिन मेरी मुहाफ़ज़त में होगा। हाय हाय, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहर व कलाम व बका की कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। 45 लाड़काना, 42 रावलपिंडी। पिंडी वालों को कुछ स्पीड दिखानी होगी अगर मुकाबले में वापस आना है। बहार शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी, सही। इहयाउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है, सही। तर्जमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा, सही। सलाम करना सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, सही। मुसलमानों का किबला अव्वल खाना काबा नहीं है। सही। सारे ही सही बोलते हो यार, लेकिन वाकई सही बोलते हो। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अल्लाह, सिर्फ 1 नंबर का फर्क हो गया, वरना ये मुकाबला बराबर हो जाता। पिंडी वाले 1 नंबर से पीछे रहे, लाड़काना वाले आगे बढ़ गए हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब, पिंडी वाले पीछे रहे, लाड़काना वाले आगे बढ़ गए। और आज अब 3 टीमें हैं जिन तीनों के पास आज आखिरी मौका है आगे बढ़ने का। आइए देखते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, कुरानी अकायद, फिकही पहेलियाँ, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, सफ़र है मगर अकेले। ये 6 सेगमेंट्स हैं और देखना यह है कि इन 6 सेगमेंट्स में कौन सी टीम जो है वो कितनी तैयारी करके आई है। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब, कराची मदनी वालों से करेंगे पहला सवाल। इल्म नूर है सेगमेंट में 3 इंशाअल्लाह सवालात किए जाएंगे। रजब शरीफ को अल्लाह का महीना क्यों कहा जाता है? रजब शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला का महीना इसलिए कहा जाता है कि हदीस शरीफ में इसको अल्लाह का महीना करार दिया गया, जबकि शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर इसे नबी पाक का महीना कहा गया, आका का महीना कहा गया। सुभान अल्लाह, हदीस में रजब को अल्लाह का महीना कहा गया। इंशाअल्लाह अगला महीना रजब का है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि खैर व आफियत के साथ रजब, शाबान और फिर हमें रमज़ान की सआदत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। पिंडी वालों, ज़रा सवाल सुनो, कितना खूबसूरत है। मदीना मुनव्वरा के कोई 4 फ़ज़ाइल बताएं। क्या बात है मदीने की। जी, मदीने पाक में सबसे पहले ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ सुकूनत इख्तियार फरमाई है, और नंबर 2 ये कि मदीने पाक में ईमान की पनाहगाह है, और मदीने पाक में एक नमाज 50,000 नमाज के बराबर है, और मदीने पाक की खाक में शिफा है। क्या बात है। खाके मदीना को भी शिफा करार दिया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। पेशावर वालों से सवाल है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों के लिए किस कलाम को चुन लिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अफजल कलाम कौन सा है,
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، یہ حدیث کریمہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بہت خوبصورت سوال ہے کراچی والوں سے، اور اگر اس کا جواب غور سے سن لیں تو شاید جب آپ سوال سنیں گے نا تو جواب سننے کی تمنا خود ہی دل میں پیدا ہو جائے گی، اور دل چاہے گا کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب امتی کون سا ہے؟ ہائے ہائے، سبھی چاہتے ہیں نا کہ آقا کے محبوب بن جائیں۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہاں محبوب سے مراد پسندیدہ، گویا نبی پاک کا پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ کیا بے حیائی کے سبب وبائیں اور مصیبتیں آتی ہیں؟ پنڈی والے جواب دیں گے۔ جی ہاں، بے حیائی اور برے کاموں سے بھی جو نا بے حیائی اور برے کاموں سے بھی وبائیں پھیلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اس میں طاعون اور جو نا ایسی وبائی پائی جائے کہ جو ماقبل قوموں میں نہیں تھی۔ حدیث پاک میں ہے جس قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ آج کل کیسی بیماریاں، کیسے وائرس آ رہے ہیں، نام بھی نہیں سنے تھے دنیا نے۔ غور کریں، اور بے حیائی بھی کتنی پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم دے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سوال کریں گے پشاور والوں سے، کیا محرم الحرام میں کھچڑا، 15 شعبان کو حلوہ اور 22 رجب کو کنڈوں والی کھیر ہی نیاز کرنا ضروری ہے؟ امیر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فکس نہیں ہے، یعنی اگر ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے نیاز دی جائے تو وہ بھی جائز ہیں، البتہ اگر انہی چیزوں سے نیاز دی جائے تو انہیں ہم ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت نے انہیں حلال کہا ہے۔ جی، شریعت نے حلال کہا ہے تو ناجائز نہیں کہیں گے، اور یہ فکس بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے نیاز دے سکتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئے ہائے، ایک اور بڑا خوبصورت سوال ہے کراچی والوں سے، ایسا کب ہوتا ہے کہ 2 مسلمانوں کے گناہ ایک ساتھ بخش دیے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہیں پھر دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ ان کے الگ ہونے سے پہلے ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور فضیلت بھی اس طرح کی ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں سلام کریں، مصافحہ کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ پنڈی والوں سے سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند سے پیدل کتنے حج ادا کیے؟ ہند کدھر ہے اور مکہ کدھر ہے؟ اور پیدل حج؟ جی 40 حج ادا 40 بار حج ادا کیا۔ جواب درست دے دیا جناب۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ طویل دنیاوی عمر کس نبی علیہ السلام کی ہوئی؟ سیدنا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر سب سے زیادہ طویل ہوئی۔ جواب درست دے دیا جناب۔ کیا بات ہے جناب، تینوں ٹیموں کی تیاری بڑی تگڑی ہے، سب نے پورے جواب دے دیے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے وقت ہوا ہے، کل آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، پہلے اس کی قرآن اندازی ہوگی اور پھر یہاں موجود حاضرین سے بھی ہم سوال کریں گے۔ جی کل ہم نے جو سوال ناظرین سے کیا تھا، سوال یہ تھا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پیشہ تھا؟ جواب درست ہے کپڑوں کی تجارت، اور یہ جواب فیضان صدیق اکبر میں موجود ہے۔ درست جواب دینے والوں میں بنت منصور حیدرآباد، بنت عبدالحمید رائے، بنت شبیر اٹک، بنت کریم بخش اتاریہ واہکینٹ، بنت لطیف اتاریہ خوشاب، رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو، بنت صالح اتاریہ اکرو شریف، بنت ذاکر میرپور خاص، محمد اشفاق اتاری جنگ، منیر اتاری کھاریاں، بنت عرفان اتاری کراچی، بنت سعید اتاریہ عدالت گڑھ۔ اور انشاءاللہ ان کے درمیان قرآن اندازی ہمارے نعت خواں کریں گے، اور دیکھیں کس خوش نصیب کا نام اس میں آتا ہے۔ محمد اشفاق اتاری جنگ۔ محمد اشفاق اتاری جنگ سے ہیں، ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ پہنچایا جائے گا۔ جی یہاں پر ہم انشاءاللہ سوال کرتے ہیں،
اور سوال کرنے پر حافظہ مضبوط کرنے کے لیے بادام کا تذکرہ ہے تو مدینے کے بادام مدینے کی سوغات پیش کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. سوال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے. میرا نام اسامہ زاہد اتاری ہے. میں 12 ماہ کا مسافر ہوں. راولپنڈی کا رہائشی ہوں. جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے صاحبزادے کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلے جواب. ایک اور سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے عالم مدینہ کن کا لقب ہے؟ عالم مدینہ کن کا لقب ہے؟ یہ بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے. چلے ہم آتے ہیں ان کی طرف. عالم مدینہ. واہ بھائی واہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں, جواب درست نہیں ہے. جزاک اللہ. چلیے یہاں سے لیتے ہیں. جی اتنا آسان نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. امام مالک. جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کی ہستی ہیں, مدینے کے عاشق بھی کمال کے ہیں اور عالم مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے. ان کو بھی تحفہ پیش کرے جناب. ماشاءاللہ. چلے جناب, تحائف بھی بٹ رہے ہیں, علم بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. آئیے چلتے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حاجی عبدالحبیب صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدنی چینل پر ہماری مادری زبان ہندکو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی, کلام بھی پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائی. الحمدللہ بہت بہت خوشی ہوئی, بہت مزہ آیا سن کے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا. الحمدللہ یہ زبان پاکستان کے کم و بیش 50 لاکھ لوگوں کی زبان ہے. 5 ملین پیپل تقریباً اس زبان کے بولنے والے الحمدللہ پشاور, ہزارہ, کوہاٹ سائڈ پہ, پھوٹوہار سائڈ میں الحمدللہ موجود ہیں. بھائی صاحب ہم سب کی نمائندگی کرنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. اسی نیت کے ساتھ ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں اور آج تو انشاءاللہ ہمارے صوبے سندھ کی اور مٹھی بولی جسے کہا جاتا ہے انشاءاللہ سندھی بولی میں, کیونکہ آج ہمارے پاس خیر سندھ کی تو کوئی ٹیم نہیں ہے لیکن ہم سلسلہ سندھ میں کر رہے ہیں, کراچی بھی سندھ میں ہی ہے, تو انشاءاللہ سندھی بولی جو ہے انشاءاللہ بولی جائے گی. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کی اپریشیشن کا اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ کو خوشی ہوئی. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, مگر اس سے پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. جی جناب, تینوں ٹیموں کے 6 نمبر ہیں اور اگلا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت ہے. علم نور ہے. دونوں ٹیموں سے 3 سوال, 3 ہی اشعار پوچھے جائیں گے. اب باری کراچی والوں کی ہے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. رضا قسمت کھل جائے کہ گیلا سے خطاب آئے. رضا قسمت کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. سبحان اللہ. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. جواب درست دے دیا ہے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. ڈھونڈا کرے پھر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا کراچی والوں سے سوال ہے. نہ جن و بشر کے 8 پہر, ملائی کا در پہ بستہ کمر. گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے. نہ جبہ نہ سر نہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے.
نہ جبا و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، جواب درست دے دیا ہے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ میں ایک محتاج بے بقعت گدا تیرے سگے در کا، تیرا سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ نہ روح امین نہ عرش برین نہ لوح مبین، کہیں بھی کہیں کوئی بھی کہیں، کوئی بھی نہیں، خبر ہی نہیں جو لمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، خبر ہی نہیں جو رمز خلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، جواب درست دے دیا ہے۔ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ، جواب درست دے دیا ہے۔ ہر پھول میں بو تیری، شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل بلبل پروانہ ہے پروانہ، چھو کریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، چھو کریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، جلدی کیجئے گا 5 سیکنڈ۔ کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا بدکار ہے، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنائے بدکار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے یہ امیر اہل سنت کا، شعر مکمل کیجئے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، یہ پورا شعر مکمل کیجئے، اللہ کرے یہ مبارک سفر پھر نصیب ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام محمد یوسف اتاری جی، پھر پورا شعر پڑھیں۔ مجھ کو درپیش، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، پھر قافلہ مدینے کو تیار ہے، جانے ہاں نیکیوں کا، پھر قافلہ نیکیوں کا تیار ہے۔ چلے تحفہ دے دیں آئی صاحب کو، پورا شعر کوئی اور سنا دیں۔ چلیں جی، چلیں مدینے کا سرما مل گیا ہے ماشاءاللہ، قافلہ بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام غلام محی الدین اتاری ہے، میں 12 ماہ میں سفر کر رہا ہوں۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، اور ہم لاہور سے آئے ہوئے ہیں، درجہ ثابیہ۔ ماشاءاللہ۔ قافلہ مدینے کا تیار ہے، قافلہ مدینے کا تیار۔ جو شعر ہے نا، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ یہ پورا شعر بنتا ہے۔ بہرحال چلے ایک اور شعر تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ آج بچے بھی بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس جی، تو انشاءاللہ یہ بچوں سے پوچھتے ہیں۔ چلے جناب، بچے سنائیں گے، چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ محمد ایان آزاد تاری، کہاں رہتے ہو بیٹا؟ لیاقت آباد۔ اچھا ماشاءاللہ، وہاں سے آئیں۔ چلے بھائی تحفہ دیں مدنی منع کو، اچھا سا تحفہ دیں بھائی، ماشاءاللہ۔ تذکرہ مدینہ مبارک کا ہے تو مدینہ مبارک کا مسجد نبوی شریف کے قالین کا مبارک حصہ۔
بچوں کو تو سوغات مدینہ بھی دینا بھائی, مدینے کی کچھ ہاں بادام پستے کھائیں گے تو گھر لے جائیں گے انشاءاللہ. چلے بھائی بیٹھیں. اب جناب یہ اشعار بھی ہو گئے ہیں, چلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کیا بتا رہا ہے. جناب تینوں کے 12 نمبر ہیں, سب صحیح جواب دے رہے ہیں جناب. ایک کال بھی شامل کر لیتے ہیں. جی کراچی سے عبد الماجد بات کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش ون آف دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ ونڈرفل پروگرامز. اس کی ایک خصوصیت جو میرے نوٹس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جو کمپٹیٹیو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں مادی تحفوں کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس پروگرام میں جو فوکس رکھا گیا ہے وہ حصول علم دین کی طرف رکھا گیا ہے. مقابلے بازی اور مادی تحفوں پر سے توجہ ہٹا کر حصول علم دین پر توجہ رکھی گئی ہے. یہ بلا شبہ اس کی خصوصیت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمیں کئی بار مشورے آتے بھی ہیں, آفرز بھی آتی ہیں کہ جناب یہ والا بھی تحفہ رکھ لیں تو یہ بھی دے دیں. کمپنیز نے بھی ایک بار رابطہ کیا تھا کہ جناب ہم فلاں فلاں گفٹ دینا چاہتے ہیں, آپ ہماری کمپنی کا نام لے لیں. تو ہم اسے گیم شو نہیں بنانا چاہتے. ہمارا مقصود تحفے, تحائف اور پیسوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. ان بچوں سے آپ پوچھیں ان کا مقصد کیا ہے, تو شاید یہ سارے کے سارے ایک ہی مقصد لے کر آئے ہیں, علم دین سیکھنا ہے اور پھر مدینے جانا ہے انشاءاللہ. تو مدینے جانے کی تڑپ سے آئے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار کرم فرما دیتے ہیں. تو کوئی اور دنیاوی تحفہ, دنیا کے پیسے, چیکس اور دنیا کے کوئی موبائل فون کہہ لیں یا موٹر سائیکل کہہ لیں یا کوئی ایسے گفٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں ہمارے پاس انمول تحفے ہیں انشاءاللہ. کتابیں بھی علم دین پھیلاتی ہیں اور تبرکات بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اللہ ہمارے سلسلے کو اور برکت عطا فرمائے. چلے ناظرین, سلسلہ جاری ہے, اور اب ہمارا وقت ہوا ہے. ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا جس میں ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں, اور آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سندھی زبان میں ہم مدنی پھول پیش کریں گے, اور سیگمنٹ کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. علم نور ہے, علم نور ہے. جناب آج سندھی زبان ہے تو میں نے سوچا ہمارے سندھی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے اجرک پہن لی جائے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سندھی زبان ہے, اور جو موضوع ہے سبحان اللہ, وعدے جی پابندی. سندھی زبان وچ انشاءاللہ سندھی زبان جے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ وعدے جی پابندی کے بارے میں سنیں گے. پیارا پیارا اسلامی بھائیروں, آئیں مدنی چینل ڈسن واراؤ. اج آؤں سیگمنٹ امت جا رنگ ذہنی آزمائش ساں گنڈ میں اللہ پاک جے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا اوہے امتی جے کہ دنیا میں کتھے بھی رہی کرے سندھی زبان ڳالهائن تھا, انہن جی دل خوش کرن جی نیت ساں سندھی زبان میں وعدو پورو کرن جے حوالے ساں بیان کرن جی کوشش کندوس. ان دوران موکھا کا بि غلطی تھی وञे त मूंखे माफ़ कंदा. पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वाइदो पूरो कंदा हुआ ऐं पंहिंजी उम्मत खे बि वाइदो पूरो करण जी तरग़ीब ॾिनी आहे. इन हवाले सां नबी पाक अलैहिस्सलाम जिन जो कुझु हदीसूं बयानु कयां थो, तवज्जो सां ॿुधो. नंबर 1, हज़रत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला खां रिवायत आहे ते नबी पाक अलैहिस्सलाम जिन इरशाद फरमायो, तव्हां मूं जे लाइ 6 शयुनि जा ज़ामिन ठही वञो, आउं तव्हां लाइ जन्नत जो ज़िम्मेदार थियां थो. नंबर 1, जॾहिं ॻाल्हायो ते सच ॻाल्हायो. नंबर 2, जॾहिं वाइदो कयो था उनखे पूरो कयो. नंबर 3, जॾहिं तव्हां वटि अमानत रखी वञे त उनखे वापसि कयो. नंबर 4, पंहिंजी शर्मगाह जी हिफ़ाज़त कयो. नंबर 5, पंहिंजी नज़रनि खे झुकाए रखो. नंबर 6, पंहिंजे हथनि खे रोकियो, यानी हथ सां कंहिंखे तकलीफ़ न ॾियो. हदीस नंबर 2, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला खां रिवायत आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमायो, क़यामत जे ॾींहुं वाइदो तोड़ण वारनि लाइ हिकु झंडो बुलंद कयो वेंदो ऐं चयो वेंदो ही फुलां बिन फुलां जो टोड़ियल वाइदो आहे. हज़रत अबुल हमसा रज़ी अल्लाह तआला चवनि था त ऐलान नबूवत खां पहिरें मूं हज़रत सरकार अली बकार सल्लल्लाहु खां कुझु सामान वरितो. उन जी कुझु रक़म मूं जे ज़िम्मे बाक़ी रहिजी हुई. मूं हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम खे चयो त अवां हिते बिहो, आउं घर खां रक़म खणी अचां थो. हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन जॻह बिहण जो वाइदो फरमायो, लेकिन घर अची मूंखे हुज़ूर अलैहिस्सलाम खां कयल वाइदो विसरी वियो. 3 ॾींहं खां पोइ मूंखे जॾहिं यादि आयो त रक़म खणी उन जॻह वियसि त छा थो ॾिसां त हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन ई जाइ ते मुंहिंजो इंतज़ारु करे रहिया आहिनि.
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे ॾिसी मूं ते कावड़ न कई, सिर्फ़ु एतिरो फरमायो कि ए नौजवान तूं मूंखे तकलीफ़ में विझी छॾियो, छो त मां पंहिंजे वादे जे मुताबिक़ 3 ॾींहं खां इते ई तव्हांजो इंतज़ारु करे रहियो आहियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला सां सभिनी खे अमल करण ऐं ॿियण खे सिखारण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमारा मदनी मकसद सिंधी ज़बान में मूंखे पंहिंजी ऐं सॼी दुनिया जे माण्हुनि जी इस्लाह जी कोशिश करणी आहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले इंशाअल्लाह आज सिंधी ज़बान में हम ही नात पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। नाहे ताकत मुँह में माली, सिघोवर या रसूल अल्लाह। नाहे ताकत मुँह में माली, सिघोवर या रसूल अल्लाह। असी तो हूँ जा बचा तो हूँ जा, अमर तो हूँ जी अबू तो हूँ जो। असी तो हूँ जा बचा तो हूँ जा, अमर तो हूँ जी अबू तो हूँ जो। सबई तो हूँ जा गुलाम आयूं, तू दिल बर या रसूल अल्लाह। आका सबई तो हूँ जा गुलाम आयूं, तू दिल बर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। मुहाबे गौसे आज़म आई, तू फैले पीर रो मुर्शिद जे अच्छी करदाद अब दिया, जो तू आखिर रसूल अल्लाह। अच्छी करदाद अब दिया, जो तू आखिर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। नाहे ताकत मुँह में माली, सिघोवर या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब्दुल भाई ये बताएं कि जो आप माशाल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों में कलाम वगैरह पढ़ते हैं, तो इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर हम सिलसिले से पहले बैठते हैं, और जब कोई इलाकाई ज़बान होती है तो उसमें तो कुछ कम वक्त लगता है, और जब इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है या थोड़ी सी मुश्किल होती है तो उसमें हम कुछ मिनट ज़्यादा दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिखाने वाले हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, पहले से लिख कर ले आते हैं। और मैं पढ़ सिंधी रहा था, लेकिन लिखी भी मेरे पास ये उर्दू में होती है, जिसको रोमन उर्दू कह लें। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास लिखा हुआ क्या होता है और मैं उसको फिर कैसे हम लोग पढ़ते हैं। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में आपको मनाजिर भी दिखाएंगे कि हम तैयारी किस तरह करते हैं। हमने कुछ रिकॉर्डिंग भी आपके लिए की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट, पॉपुलर सेगमेंट ज़हनी आजमाइश का कुरानी अकायद शुरू करते हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब कुरानी अकायद सेगमेंट, कराची मदनी वालों से सवाल है। चारों टीमों से एक सवाल ही होना है। जिस तरह आप गलती नहीं कर रहे, कोशिश करें कि कोई मिस्टेक ना हो। सवाल करेंगे अंबिया किराम
اور اولیاء اعظام سے توسل سے کیا مطلب ہے؟ کس کو توسل کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے برآنے اور مطالب کو حاصل کرنے کے لیے ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ یہ حضرات ہماری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اور ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ جناب، ان سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے برآنے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے ان محبوب ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ تو آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآنی عقیدے میں واسطہ اور وسیلہ، بزرگوں کا جو واسطہ بنایا جاتا ہے، انہیں دعا میں وسیلہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی بڑی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ تو غور سے سنتے جائیں گے تو قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ توسل یعنی واسطہ یا وسیلہ بنانا جو ہے یہ کہاں تک درست ہے۔ آپ سوال کریں گے راولپنڈی والوں سے، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کا کیا حکم ہے؟ گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے۔ اپنی دنیاوی اور اخروی حاجات میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا توسل کرنا شرعاً جائز ہے۔ دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے توسل شرعاً جائز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں پشاور والوں سے۔ وسیلہ بنانے کی بات تو ہو رہی ہے، جائز بھی کہہ دیا گیا، ذرا یہ بتائیں نا قرآن سے کوئی ثبوت دینا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، رب خود قرآن میں فرما رہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو قرآن تک تو بات پہنچ گئی، پھر حدیث والی بات بھی ہونی چاہیے۔ تو چلیں حدیث سے وسیلے کا جو ثبوت ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام خود ایک نابینا شخص کو ایک دعا کے ذریعے آپ نے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی، خود نبی پاک نے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مجھے آنکھ والا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور دعا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو۔ ذرا غور سے دعا سنیے گا، میں ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ نبی پاک تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ یہ دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کرتا ہوں تو اسے پوری فرما دے۔ اے اللہ میرے بارے میں حضور علیہ السلام کی شفاعت قبول فرما۔ راوی بیان فرماتے ہیں وہ شخص جب آپ کے فرمانے کے مطابق دعا کر کے کھڑا ہوا تو وہ آنکھ والا ہو گیا۔ اس سے زیادہ کلیئر دلیل کیا ہوگی کہ خود نبی پاک فرما رہے، آقا فرماتے اللہ سے مانگ لو۔ نبی پاک خود ترغیب دے رہے ہیں کہ اس طرح میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور سبحان اللہ کرم کیسا ہوا کہ آنکھ نصیب ہو گئی۔ اصل میں اس معاملے میں بھی جو ہے نا وہ بات، وہ شعر جو ہے نا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ایکچولی وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا، عشق والی آنکھ چاہیے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، یعنی جو اندھا ہوگا تو وہ کیا دیکھے گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، وسیلہ بنانے کا ہم نے قرآن مجید سے ثبوت بھی سنا، حدیث سے بھی ثبوت سنا۔ اچھا، اب یہ ایک اور کنفیوژن کہ وفات کے بعد، جناب ٹھیک ہے زندگی میں تو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، کسی کے دنیا سے جانے کے بعد وسیلہ بنانا، پھر اس کی دلیل کہاں ہے؟ چلے یہ بھی سن لیں۔ مشکات باب الکرامات میں حضرت ابو الجوزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ وہ بڑا قحط ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی طرف غور کرو، اس سے ایک طاق، ایک کھڑکی جو ہے آسمان کی طرف بناؤ، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، تو ایسا کیا تو خوب برسائے گئے، اتنی بارش ہوئی کہ چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے چربی سے موٹے ہو گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ پھٹ جائیں گے۔ اس لیے اس سال کو پھٹن والا سال کہا جاتا تھا۔
آج بھی گنبد خضرا میں ایک کھڑکی نظر آتی ہے جس کو اب تو بند کر دیا گیا ہے, یہ اسی کھڑکی کی یاد میں بنائی گئی ہے. تو مجھے بتائیے بارش برسانا اللہ کا کام یقیناً رب عطا فرماتا ہے, مگر بی بی عائشہ کا یہ تعلیم دینا کہ سرکار کے روضے کے اوپر ایک ایسی کھڑکی بنا دو, گویا نبی پاک کی قبر منور کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا گیا اور پھر کیسے بارش برسی. تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ قرآنی عقائد سلسلے کے ذریعے آپ سیکھتے جا رہے ہوں گے, سمجھتے بھی جا رہے ہوں گے. تینوں ٹیموں نے بالکل ٹھیک جواب دے کر نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب دونوں طرف 14 نمبر ہیں, تینوں طرف. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ اتاری ڈیر کی کھاں ماشاء اللہ عزوجل اج ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب صاحب سندھی زبان میں گلایو ॾाढी ख़ुशी थी. हाजी साहब जी ज़बान शरीफ़ खां सिंधी ॿुधी करे अॼु हाजी साहब वादे जे बाबति कुझु सिंधी में ॿुधायो. हाजी साहब अॼु तव्हांखे सिंधी सिखण लाइ मुश्किल का कोन थी हूंदी, इन करे जे मेमणी ऐं सिंधी आपस में मिलंदियूं आहिनि. अल्लाह ताला तव्हांखे बार बार मिठो मिठो मदीनो ॾेखारे. माशा अल्लाह सुभान अल्लाह. अॼु असांजी दिलि माशा अल्लाह ख़ुशि थी. ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा अतारी जोड़ जमाली खां अर्ज़ु करे रहियो आहियां. ऐं अॼु असांजी अब्दुल हबीब भाई दिलि ख़ुशि करे छॾी सिंधी ॻाल्हाए करे माशा अल्लाह. یہی نیت ہوتی ہے کہ دلوں میں خوشی داخل کی جائے. آپ بھی ایسے کام کیا کریں ناظرین, کوشش کریں کسی کے دل میں خوشی داخل کریں. اور کتابوں میں یہ مضمون لکھا ہے, روایتوں میں, کہ فرض اور واجبات کے بعد جو سب سے افضل عمل بتایا گیا وہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے کسی کام سے کسی کے دل میں خوشی داخل ہو اور وہ ہمارے لیے دعا بھی کرے. تو ناظرین ہمارے خوش ہیں. اور چلیں سندھ کے اسلامی بھائیوں کو ایک اور خوشخبری دے دیتا ہوں. ایک پرانا قرض آج وعدہ, ہاں آج تو ٹاپک بھی وعدو نبھائنو نا, تو میں نے ایک وعدہ سندھی میں وعدہ بولتے نا, وعدہ میں نے کیا تھا آج سے شاید 2 سال ہو گئے, اور کہ میں صحرائے تھر آؤں گا, اور تھر والے مجھے بار بار یاد دلاتے تھے. تو انشاءاللہ کل, کیونکہ ذہنی آزمائش میں 3 دن کی چھٹی ملتی ہے, تو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے لیے انشاءاللہ میں صحرائے تھر کل روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ. اور تھر کے مختلف شہروں میں اجتماعات بھی ہیں, اور کافی جس کو کہنا ہے بزی جدول شیڈول بن گیا ہے. تو انشاءاللہ تھر میں رہنے والے عاشقان رسول ہیں, کل سے انشاءاللہ وہاں اجتماع شروع ہے. کل رات غالباً سامارو میں سنت و برا اجتماع ہے, اور پھر وہیں سے چھاچھرو اور اسلام کوٹ اور عمر کوٹ اور کافی سارے شہروں کے نام ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہے مجھے. تو یہ 3 دن کا پورا ٹریول ہے. تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم انشاءاللہ اس سفر میں بعد میں اس کو ریکارڈ کریں گے, اور بعد میں دکھائیں گے کہ صحرائے تھر میں کیسے دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے, ان صحراؤں میں دعوت اسلامی کیسے دین کی خدمت کر رہی ہے, اور خاص طور پہ وہاں پانی کی جو کمی ہے اس کے لیے دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے. بہت سارے ویلفیئر کے کام وہاں جاری ہیں. تو میری نیت ہے ان کاموں کو بھی انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے, اور انشاءاللہ ایک اچھی سی رپورٹ بنا کر آپ کو دکھائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے گا سفر خیر و عافیت سے ہو, اور جس میں نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ کریم اس میں ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے. بات جب دل خوش کرنے کی ہوئی ہے تو الحمدللہ کوئز اپلیکیشن پر بہت سارے ناظرین کے انعامات نکلتے ہیں. تو 2 اسلام بھائی یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں جو آپ کے ہاتھوں سے تحفہ لینا پسند کرتے ہیں. خوشی بھی ان کے دل میں داخل ہوگی. ہمارے زہیب بھائی ہیں اور محسن رضا ہیں جی, اور زہیب بھائی کی والدہ کوئز اپلیکیشن پہ جواب دیتی ہیں تو یہ ان کا تحفہ وصول کرنا ہے. ارے واہ جی جناب, چلے جناب, امی جان کا تحفہ لینے آئے ماشاءاللہ. ہمارے لیے بھی دعا کروائیے گا جناب امی جان سے. السلام علیکم ماشاءاللہ, السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب, تحائف بھی بٹ رہے ہیں, جواب بھی مل رہے ہیں, اور مقابلہ بھی چل رہا ہے. چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. جی تینوں برابر ہیں جناب. کراچی میں مسلسل تیسرا دن ہے, بارشیں جاری ہیں. اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت والی اور برکت والی بنا دے. ناظرین اپنے آس پاس نظر بھی رکھیے, جو لوگ اس بارش سے متاثر ہو جائیں ان کی مدد بھی کیجیے, تاکہ ہم کسی کا ہاتھ پکڑیں گے, کسی کے دیے میں تیل ڈالیں گے, ہمارا چراغ بھی روشن ہو جائے گا. ہمیں مسلمانوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. موسٹ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے, نام ہے فقہی پہیلیاں. علم نور ہے, علم نور ہے. جناب کراچی مدنی والوں سے سوال ہے. یہ سوال بڑے ٹوسٹڈ کوسچن ہوتے ہیں ناظرین. وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ یاد رہے کہ غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو اس میں تو 3 فرض ہوتے ہیں, مگر یہ کون سا غسل ہے جس میں ایک ہی فرض ہے؟ ذرا تھوڑی دیر میں چاہوں گا ٹیم کچھ سیکنڈ لیا کرے جواب دینے میں, تاکہ ناظرین بھی سوچیں, حاضرین بھی سوچیں کہ ہمیں بھی جواب آتا ہی نہیں آتا. کوئی ایسا بھی غسل ہے جس کا ایک فرض ہے؟ ہاں چلے اب پوچھتے ہیں کراچی والوں سے. جناب
وہ غسل میت ہے کہ اس میں ایک ہی فرض ہے اور وہ ہے تمام میت کے بدن پر پانی بہانا. پورے بدن پر پانی بہانا یہ میت کے غسل کا ایک ہی فرض ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال ہے راولپنڈی والوں سے، وہ کون سا آنسو ہے جو بہے گا تو وضو توڑ دے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، آنسو ہے اور آنسو بہے گا مگر وضو ٹوٹ جائے گا. ویسے نارملی آنسو سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ کوئی یونیک سا وکھرا سا آنسو ہے. کون سا آنسو ہے؟ آئیے ذرا ان سے سنتے ہیں. آنکھ سے بیماری کی وجہ سے اگر آنسو بہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بیماری کی وجہ سے جو دکھتی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، بیماری کی وجہ سے آنسو بہتا ہے، وہ وضو توڑ دے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. ویسے نارملی جب بندہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو حلق کروانا ہوتا ہے یا قصر کروانا ہوتا ہے؟ حلق کروانا یعنی سارے ہی بال اتارنا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹنڈ کروانا، تو یہ افضل ہے. لیکن وہ کون ہے کہ جس کو عمرہ کرنے کے بعد بھی حلق کروانا جائز نہیں ہے؟ وہ عورت ہے. ہاں جناب، عورت کو حلق کروانا جائز نہیں ہے، عورت کو قصر ہی کروانا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال ہے کراچی والوں سے، امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ ذرا سوال کی سچویشن سمجھیے گا کہ امام صاحب نے نماز میں دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، اب کوئی نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس کی اقتدا کیسے درست ہو جائے گی؟ اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہو گیا تھا اور سہون اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیے اور کوئی منافی نماز کام بھی نہیں کیا اور پھر سجدہ سہو کیا، اور ان دو سلام پھیرے ہوئے کے درمیان میں کوئی بندہ اگر اس کی اقتدا کرتا ہے تو اس بندے کی اقتدا درست ہو جائے گی. بڑا کمال کی سچویشن ہے کہ اگر امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا تھا مگر بھولے سے انہوں نے دو سلام پھیر دیے، اچھا پھر یاد بھی آ گیا اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا جو نماز کو توڑ دے، تو انہوں نے پھر سجدہ سہو کیا، تو اس دوران یعنی دونوں سلام پھیرنے کے بعد اور سجدہ سہو کے دوران کوئی شامل ہو گیا نماز میں، تو اس کی نماز یعنی اقتدا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے جناب. اچھا جناب، وہ کون سی واجب نماز ہے جو فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں؟ کل ہم نے سوال سنا تھا کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سی واجب ہے؟ وہ تھی نماز جنازہ. تو اب کوئی واجب نماز بھی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے نہ ملے تو اب اس کی قضا نہیں ہے، وہ کون سی واجب ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. عید کی نماز، عیدین، نماز عیدین. وہ عید کی نماز ہے. کسی کی عید کی نماز قضا ہو جائے تو اب اس کی یعنی اس کی نماز فوت ہو جائے، وہ نہ جماعت میں پہنچ سکے اور اب اس کو کہیں اور بھی جماعت نہیں مل رہی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے بھائی. خان صاحب آپ سے سوال ہے، کس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ کون سی صورت ہے جناب کہ نماز میں آمین کہیں تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی؟ جی، جب نمازی کو نماز میں چینک آ جائے اور نماز سے ایک باہر شخص اور وہ جو ہے یرحمک اللہ کہے تو جواب میں جو ہے یہ آمین کہے تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں اب اس یرحمک اللہ کے جواب میں یہ نمازی آمین کہے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. میں کل بھی ایک بات کہی تھی اور آج پھر کہنا چاہوں گا، کیا بات ہے علماء کرام کی، کیا بات ہے مفتیان کرام کی، کتنے باریک مسائل سوچتے بھی ہیں اور ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے لکھتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فقہ کی دنیا کتنی وسیع اور ان کے ذہن کتنے جس کو کہیں کہ ماشاءاللہ وسیع ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمارے علماء کی ہم علماء میں کثرت فرمائے، ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. جناب اب تک تینوں ٹیمیں برابر ہیں مگر جانا ایک نے آگے ہے. کون سی ٹیم آگے جائے گی کچھ دیر بعد فیصلہ کرتے ہیں. آئیے وقت ہوا ہے شب جمعہ ہے، انشاءاللہ نعت شریف بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیتے ہیں. تینوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ. آ جائیں جناب. نیک اعمال کا جائزہ سے پہلے آئیے شب جمعہ کا درود پاک بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی
आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज का जायज़ा लेते हैं, नेक अमल का जायज़ा लेते हैं। अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरतुल इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात तर्जुमा व तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़ा, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान और इक़ामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, रिसाला नेक अमाल के ज़रिए अपना जायज़ा लिया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, इस्लामी भाइयों के मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सरफ़ किए, फ़जर के लिए जगाया, दूसरों की घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह से होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़बलिया फ़र्ज़ से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या चाश्त इशराक़ व चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरग़ीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज़ अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर व मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाह से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नेक आमाल पर अमल करने की सआदत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जनाब, अब वक्त हुआ है नाज शरीफ सुनने का। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा वाह वाह, कनीज़े जहाँ रहे, आमीन आमीन। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, मेरी दुआ है मौला मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे।
على سيدنا ومولانا محمد بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا مدینہ لگتا ہے کیا سہانا مدینہ لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روضہ لگتا ہے کیا سہانا مدینہ لگتا ہے کیا سہانا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر شب جمعہ بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے برستا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت فی آتش و سخاقات آگے سوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند دھر بھی گرا جانا میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا نور دل دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بغیر والا والموجود طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجھدار میں وہ بگڑی گے خواہ
توڑا نور کار میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بولو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رسالت 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 رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا مل کی نعت خوانی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گئے ہم نے یہ نعرہ لگایا بولو اپنا بیڑا پار گئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے تو زندہ تو زندہ ہے واللہ بولو تو زندہ ہے واللہ 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 مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام رسول اللہ اپنی
بزم میں تشریف لاتے گے مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آلہ سے چھپ جانے والے میرے چشم آلہ سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم لینا آنا رضا نفس دشمن ہے دم لینا آنا تم نے دیکھے چندرانے والے کہا تم نے دیکھے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے 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 چمکانے والے میرا دل بھی چمکا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ایسی عطا فرمائے کہ یہ سیاہ دل بھی چمک اٹھیں اور انشاءاللہ اس دل میں ایسی کیفیت ہو جائے کہ کیا خوبصورت لکھا نا کہ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اللہ کرے نبی پاک کے جلووں کی آماجگاہ ہمارا سینہ بن جائے۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے حضور حافظ ملت سے محمد سائم رضا اتاری عرض گزار ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، سلسلہ ذہنی آزمائش بڑی شان بان کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مبارک پور میں حضور حافظ ملت کا عرس ہے اور ماشاء اللہ لاکھوں زائرین حاضر ہوئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ابھی آپ بھی تشریف لائیں۔ عبدالحبیب بھائی، حافظ ملت کا ایک فرمان ہے، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ ہم اس کو اپنی زندگی میں کس طرح نافذ کریں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، دونوں باتیں بڑی پیاری ہیں۔ مبارک پور آنے کا ارمان تو بہت پرانا ہے اور بہت عرصے سے خواہش ہے کہ جب سے مبارک پور اشرفیہ کے جامعہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ عاشقان رسول کا دنیا بھر میں سب سے بڑا جامعہ ہے اور بڑی تعداد میں علماء کرام وہاں، اور سبحان اللہ جو شارع بخاری مفتی شریف الاقصام امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے کچھ خدمت کا موقع بھی ہند میں ملا، تو بڑی اس سے یادیں وابستہ ہیں اور آج بھی وہاں کے مفتیان کرام سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کرام بالخصوص مبارک پور اشرفیہ کے اساتذہ کرام علماء کرام کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائیں، ان کو درازی عمر بالخیر دے۔ اور حافظ ملت کی تو کیا بات ہے، حافظ ملت کا تو جب ذکر سنیں، ان کی زندگی کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ ہی کتنا کمال کا ہے، یقین کرے کہتے نا زندگی گزارنے کا فارمولہ دے دیا ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ یعنی اس کی ڈیفینیشن یہ بنی کہ زمین کے اوپر ایسا کام جس کے ذریعے ملے زمین میں آرام، یعنی زمین کے اوپر نیکیاں کرو اور زیادہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا یار بہت تھک گیا ہوں بعد میں کر لوں گا، ارے بھائی ابھی آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ادھر آرام نہیں کرنا ہے، زندگی میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، دین کی خدمت کریں۔ اور آج کے دور میں دعوت اسلامی آپ کو زمین کے اوپر ایسا کام کرنے کا موقع دے رہی ہے کہ انشاءاللہ جب زمین کے اندر جائیں گے تو قبر نور علی نور بن جائے گی۔ کچھ دنوں پہلے کی تو بات ہے نا، مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی تھی تو ہم نے دیکھا تھا زمین کے اندر وہ کیسا آرام جاری ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے کام لے لے ہم سے زمین کے اوپر، جب زمین کے اندر جائیں تو وہاں انشاءاللہ آرام کریں گے۔ اور یاد رہے جب لوگ زمین کے اندر
نیک لوگ جائیں گے نا اور جن سے رب راضی ہوگا تو روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ اس مردے کو اس میت کو یہ خوشخبری دی جائے گی نم کا نومۃ العروس سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی دہر میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی دہر میلا نہیں ہوتا بولو محمد کے غلاموں کا انشاءاللہ میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا انشاءاللہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آقا کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جب قبر میں جائیں گے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سبحان اللہ. آئیے ناظرین سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. تمام ٹیمیں اپنی جگہ پہنچے انشاءاللہ. سکور بورڈ دکھائیے. اس کا ساتھ تو گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے. جناب تینوں ٹیمیں برابر ہیں. آخری دو سیگمنٹ ہیں جو ہمیں بتا دیں گے کہ کس ٹیم نے آج کا مقابلہ جیتا ہے. ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ علم نور ہے، علم نور ہے. نہایت غور سے تینوں ٹیموں نے مقدس مقامات دیکھنے ہیں اور تینوں ٹیموں سے ایک ایک غالباً سوال کیا جائے گا. تو کوشش کیجئے گا کہ جتنے زیادہ نمبر لے سکیں لے لیں. آئیے غور سے دیکھتے ہیں کچھ مقدس مقامات. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک. حضرت مزار مبارک محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف. مقام حسین جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف سر اقدس ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف. بیر روحہ سبحان اللہ بڑا مبارک کنواں ہے یہ. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف. حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کنواں. حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک. سبحان اللہ کیا مبارک مزار. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف. مزار مبارک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جناب عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت. جناب بہت ساری زیارتیں ہیں اور ایک ایک ہی زیارت ہوگی جو انہوں نے پہچاننی ہوگی. واقعی اس میں نصیب کا بھی بڑا عمل دخل ہے. کراچی والوں کو بتائیے کون سی زیارت ہے جو انہوں نے پہچاننی ہے؟ درخت دکھایا ہے. صحیح جواب 5 نمبر دے گا مگر غلطی نہ کیجیے گا. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا مزار شریف. دیکھیں ناظرین انہوں نے بڑا رسک لیا ہے. یہ صحیح جواب کراچی والوں کو 5 نمبر دلا دے گا لیکن اگر یہ غلط ہوا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. ایسا کرتے ہیں ہم بھی تھوڑا سا آہستہ آہستہ کھول کے دیکھتے ہیں اس کو. 6 نمبر ذرا کھولیے. اسکرین بڑی کر دیں جی. 7 نمبر کھولیں.
लग तो जवाब सही रहा है। बताइए क्या ये सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है? कराची वालों ने 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। अल्लाह अल्लाह, अब बारी है पिंडी वालों के लिए। जल्दी फिर भी मशवरा दूंगा, मत कीजिएगा कहीं 5 के चक्कर में कुछ भी ना मिले। कंफर्म हो तो जवाब दीजिएगा। बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? ओहो, ये तो कुछ आसान हो सकता है, कुछ सब्ज सब्ज नजर आया है। चाहें तो जवाब दें, कंफर्म ना हो तो एक इशारा ले लें। 7 नंबर खोलेंगे जनाब। ग्यारह खोलें। 11 नंबर भी खोलें जनाब। नाम नहीं लिखा होगा नीचे, ये याद रखिएगा। अब सही जवाब 3 नंबर दिलाएगा। बड़ा मशहूर मज़ार है ये। सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह ताला। क्या ये हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है? जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पिंडी वालों ने 3 नंबर हासिल किए हैं। पहली बार मुकाबले में कुछ फर्क आया है। अब बारी है पेशावर वालों की। कुछ यहां मौजूद इस्लाम भाई सब खामोश रहेंगे। चाहें तो पूरे 5 नंबर हासिल करें, चाहें तो इशारा लें। 6 नंबर खोलें। कितना? 6 नंबर खोलें जनाब। पश्तो में 6 को क्या कहते हैं? इश्पग। इश्पग, इश्पग जनाब, इश्पग खोलें भाई। हाँ, कुछ नजर अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब। अच्छा, ये वैसे आपने यकीन करें कमाल किया है, वरना मैं वो ब्लैक साइड देख के सोच रहा था कि ये हज़रत इब्राहीम की जाहे विलादत है, क्योंकि वो अंधेरे में था ना, और वाकई ये जवाब दे देते। अब मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहे। कमाल का फैसला था आपका ये। अब इनका कहना ये कि सैयदना अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के से मंसूब कुआं है। क्या ऐसा ही है जनाब? जवाब दुरुस्त दे दिया है। जगाओ भाग मेरे अबू अय्यूब देवा को, जगाओ भाग मेरे अबू अय्यूब देवा को, मुकद्दर औसदा किथों मैं लाया या रसूल अल्लाह, मुकद्दर औसदा किथों मैं लाया रसूल अल्लाह। ये वैसे सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा है शेर में। और ये जो कुआं है ये हज़रत नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुबारक मंसूब कुआं है। और आइए आपको कुछ वीडियो पैकेज भी दिखाते हैं। वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा, ये मकामाते मुक़द्दसा, ये मकामाते मुक़द्दसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुआ करता हूँ तमाम उन बीमारों के लिए, मदनी चैनल के नाजरीन जो बीमार हैं और देख रहे हैं। अल्लाह करीम इस मुबारक जगह के सदके जहाँ अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा नसीब हुई, मेरे मौला सारे बीमारों को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो मरज़ से शिफा मिली थी, उसमें एक पानी से गुस्ल करने का वाक़या मिलता है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि ये जो कुआं है ये दुनिया में 2 जगह मशहूर है। तालाब कह लें या आपसे मंसूब जो चश्मा कह लें। एक उम्मान में सलाला, ये बड़ा मुबारक मकाम है, बड़ा पुरसोज मकाम है, अंबिया और सहाबा के वहाँ मज़ारात हैं। और दूसरा तुर्की में उसका शहर है उर्फ़ा, वहाँ भी एक ऐसा तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से उसको निस्बत हासिल है। अल्लाह की रहमत से इन दोनों जगह पर मेरी हाज़िरी हुई है। और
اصل میں انبیاء کرام کے جو واقعات آپ دنیا میں جب اسٹڈی کرتے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ایک گیپ ملتا ہے، یعنی بعض اوقات ایک ہی مزار 2-3 جگہ ملتا ہے یا ایک ہی زیارت دنیا میں 2-3 جگہ نظر آتی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو یہ بعض اوقات جو ہے اس کی تاریخ میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال کوئی جگہ پر کوئی کسی بھی نیت سے جائے، مشہور وہ جگہ اس لیے ہو اور اس کی نیت اچھی ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو برکتیں ملیں گی. تو بہرحال ناظرین الحمدللہ ہم نے یہ زیارت دیکھی. آئیے ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد جیلان رضا اتاری ہے اور میں کوٹ غلام محبت سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب اتاری، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا گھر میں بھی جدول ہے کہ آپ وہاں پہ بھی ذہنی آزمائش کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. نہیں جناب، ذہنی آزمائش سے چھٹی لے کر تھر جا رہے ہیں. وہاں جسمانی آزمائش ضرور ہوگی لیکن ذہنی آزمائش نہیں ہوگی. جی اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی، میرا نام سید محمد ارمان رضا اتاری ہے. میں کراچی کے شہر بلدیہ ٹاؤن سے بول رہا ہوں. ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ جمعرات کے دن سلسلہ نہ کیا کریں کیونکہ ہم دیر تک نہیں جاگ سکتے اور ریپیٹ میں سلسلہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میں اسکول میں 1:45 بجے آتا ہوں. 1 بجے لائٹ چلی جاتی ہے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ہائے ہائے، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہاں بھائی، اب لائٹ بھی بچہ، لائٹ کا ٹائم بھی دیکھو، چھٹی کا بچے کا ٹائم بھی دیکھو، اور پھر اجتماع کا ٹائم. مدنی چینل والوں کیا کیا دیکھو گے آپ؟ بیٹا اس کا ایک اور حل ہے. آپ اپنے ابو سے اگر کہہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا پر مدنی چینل کے فیس بک پیج پر، میرے بھی فیس بک پیج پر، یوٹیوب پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ کہیں سے اگر ڈاؤن لوڈ کر سکیں تو وہ آپ کو دکھا دیا کریں. ویسے اس طرح کے ہمیں الگ الگ میسج آتے ہیں. ہمیں جو میسج ہم 9 بجے بھی کر رہے ہیں پروگرام، اس کے لیے بھی آ رہا ہے کہ جناب 8 بجے شروع کریں، ہم جلدی سو جاتے ہیں، کہیں لائٹ چلی جاتی ہے. اچھا بیرون ملک والے کہتے ہیں آپ اتنا جلدی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم 9 بجے سلسلہ کرتے ہیں تو UK میں شام کے 4 بجے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ابھی کام سے آئے نہیں ہوتے، ذہنی آزمائش آپ کر لیتے ہیں، آپ تھوڑا لیٹ کیا کریں. تو اب یہ ایک انار اور کئی بیمار کا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کچھ نہ کچھ کو لوگوں کو کمپرومائز کرنا ہوگا. بہرحال امی ابو کہیں تو سو جایا کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ہم سے ناراض ہو جائیں. تو انشاءاللہ اور باقی دنوں کے سلسلے دیکھ لیا کریں. ایک اور کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. ماشاء اللہ، ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ. ہوں حاجی عبدالحبیب اتاری سے عرض ہے کہ گزشتہ سال جو بزرگ کا موبائل والا جو اسٹیٹمنٹ تھا، کیا ویسا پھر اس سال آپ کرنے کا کوئی سوچا ہے؟ جی انشاءاللہ آپ کو سیمی فائنل فائنل میں کچھ نیا دکھائیں گے انشاءاللہ. اس پر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور اللہ نے چاہا اس پر کچھ طے کریں گے انشاءاللہ. درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور بہت ہی پیاری پیاری دعاؤں سے نوازا جاتا ہے. اور اس ہفتے کا رسالہ ہے 2 گدڑیوں والا. 18 روپے اس کا ہدیہ ہے، 21 صفحات پر مشتمل ہے. اس رسالے میں کیا ہے؟ اینٹ کا جواب نایاب گوہر سے دیا، نابینا کو 40 قدم چلانے کی فضیلت، چلانے کا طریقہ، مردے کی طرح سویا ہے یہ کہنا کیسا، پر اسرار حبشی. یہ ساری معلومات اس رسالے میں موجود ہیں اور یہ معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے بہت ہی پیاری دعا بھی عطا کی جاتی ہے. الحمدللہ اسی طریقے سے آج ہم ماہنامہ فیضان مدینہ کی قرآن اندازی بھی کریں گے اور جن عاشقان رسول کا قرآن اندازی کے ذریعے نام نکلے گا انہیں انشاءاللہ 4 مبارک تبرکات بھی پیش کیے جائیں گے. کیونکہ ہم نے پچھلی جمعرات کو قرآن اندازی نہیں کی تھی تو انشاءاللہ آج ہم 2 قرآن اندازیاں کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے جناب، انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے، مگر آخری سیگمنٹ کے بعد، کیونکہ بچے جاگ رہے ہیں، سونے کا انتظار ہے، دیر کافی ہو چکی ہے، تو اس لیے پہلے سیگمنٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. علم نور ہے، علم نور ہے. جناب تینوں ٹیموں سے کچھ افراد چینج کر رہے ہیں. بغیر ٹکٹ کے پشاور والے کراچی پہنچ گئے ہیں، کراچی والے پنڈی پہنچ گئے ہیں، اور جناب اب سفر کرنا ہے اکیلے. اور یہ آخری راؤنڈ ہے. کراچی 1 نمبر سے آگے ہے 23، پنڈی 22 اور راول پنڈی پشاور 22 اور راول پنڈی 21. ایک نمبر کا فرق ہے، مگر یہ فرق ختم بھی ہو سکتا ہے. شروع کرتے ہیں کراچی والوں سے. محمد جان اتاری، ساکروں سے تعلق ہے. جواب دیں گے یا تو صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے. کعبہ مشرفہ کے 4 کونے ہیں. صحیح. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب روح اللہ ہے. غلط. مجھے در پہ پھر بلانا امیر اہل سنت کا کلام ہے. صحیح. لفظ اللہ میں 5 حروف ہیں. غلط. حروف قلقلہ 6 ہیں. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. میرپور ساکروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی نے 5 صحیح جواب دیے، کرسی پہ بیٹھ گئے، ساڈا کم پورا ہو گیا. جناب چلیں بھائی، پنڈی والوں کی باری ہے.
उमर अत्तारी भाई तैयार हैं आप? हजरत अली रदी अल्लाह तआला का एक लक़ब फारूक भी है। दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में वाक़ है। सही। यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का नाम है। ज़ुन्नुरैन हजरत अली का लक़ब नहीं है। सही। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की मशहूर किताब है। सही। एक गलती कर गए आप जनाब, यौमुल फुरकान जंगे बदर ही का नाम है, इसलिए आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। अब बारी फिर जनाब पेशावर वालों की है। मोहम्मद फहद ज़रीफ कादरी साहब तैयार हैं आप? मुस्तामल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वकूफ अरफा हज का रुकने आजम है। सही। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। इस्लामी महीनों में जुल्हिज्जा आखिरी महीना है। गलत। अल्लाह, आखिरी में गलती कर गए। जुल्हिज्जा आखिरी ही महीना है, हज का महीना आखिरी महीना। 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब फिर कराची वालों की बारी है जनाब। रमीज राजा भाई, हजरत उम्मे साद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इसाले सवाब के लिए कुआं नहीं खुदवाया था। गलत। उस्माने गनी का एक लक़ब अतीक है। सही। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीठ करना सुन्नत है। सही। जनाजे को कंधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा हज़रत फारूक आज़म की शहजादी नहीं थी। सही। अल्लाह, रमीज भाई ने 3 गलतियां कर दी हैं। उम्मे साद ने इसाले सवाब के लिए कुआं नहीं खुदवाया था, हजरत साद ने उनके लिए खुदवाया था। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का एक लक़ब अतीक नहीं है। अतीक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लक़ब है, और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा जो है नबी हज़रत उमर फ़ारूक की साहबजादी नहीं थी। ये बात गलत थी, आपने इसको सही कह दी। तो जनाब 3 गलतियां हो गई हैं। मौका मिल गया है दीगर टीमों को मुकाबले में वापस आने का। अब बारी है मोहम्मद जोरेज अली साहब की। दाता हुजूर का मज़ार शरीफ रावलपिंडी में नहीं है। सही। सदरुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को नहीं कहा जाता। सही। मांग सर के बीच में निकाली जाए कि सुन्नत है। सही। तफसीर खजाइनुल इरफान मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तहरीर फरमाई है। सही। गौसे पाक का मजार मिस्र में नहीं है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जोरेज भाई ने जोर दिखा दिया है जनाब। मुकाबला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। कराची और पिंडी हो गए हैं बराबर। अब पेशावर चाहे तो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बारी है शाह सवार की। कभी तो शाह सवार मैदान जंग में गिरते हैं, मगर हम चाहते हैं ये शाह सवार खड़े रहें। हुरूफ यरमलून 5 हैं। गलत। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। सही। आबे जमजम खड़े होकर पीना चाहिए। सही। हुरूफ कलकला का मजमुआ कुतुब जद्दिन है। सही। बाबा फरीद का मजार पाक पतन में नहीं है। गलत। अरे जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। शाह सवार अपनी टीम को आगे ले गए जनाब। पहली बार पेशावर की टीम आगे। 31 नंबर हैं, कराची के 30 हैं, पिंडी के 30 हैं। वन ऑफ अमेजिंग कंपटीशन। अब तीनों आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम का फैसला करेंगे कि कौन कितने नंबर हासिल करता है। हमारी मजलिस इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर मुकाबला बराबर हो गया तो फिर क्या करना है। और अब वो 3 इस्लामी भाई सिर्फ खड़े रहें जिन्होंने जवाब देना है, बाकी बैठ जाएं और अपने इस्लामी भाई के लिए दुआ करें। देखें क्या नतीजा निकलता है। अगर पानी पीना है तो पानी भी पी लें, जो नाजरीन है वो भी पानी पीना चाहते हैं तो पी लें। बाद में ना कहिएगा कि जनाब दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो गई थी। ज़हनी आजमाइश कभी कभी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो जनाब 30 नंबर हैं कराची के, 31 नंबर हैं पेशावर के, रावलपिंडी के 30 हैं। कराची आगे जा रहा था, पेशावर पीछे था, मगर ये एक्सप्रेस अब आगे बढ़ रही है। लेकिन आखिरी इस्लामी भाई मुकाबले को कोई भी रंग दे सकता है। कराची वाले तैयार हैं जनाब। जुल्फ़िकार, आपका नाम है मोहम्मद हमजा भाई से सवाल करेंगे। मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक अत्तारी को कहा जाता है। गलत। बाहर शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती है। सही। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए थे। सही। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, मगर अब भी मुकाबला बाकी है। अब पिंडी वालों की बारी है जनाब। बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है। पिंडी की तरफ से कौन है? जुल्फिकार भाई तैयार हैं आप? आला हजरत का मज़ार बरेली शरीफ में नहीं है। गलत। मौजूदा माह इस्लामी साल का 11वां महीना है। गलत। आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुए। गलत। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं।
جلدی کریں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. جناب ایک غلطی آپ کر گئے. اعلیٰ حضرت 10 شوال ہی کو پیدا ہوئے. اب پنڈی والے تو مقابلے سے غالباً باہر ہو گئے ہیں. اب مقابلہ کراچی اور پشاور کے درمیان ہے اور ساری کشتی جو ہے وہ سیف اللہ شایان اللہ بھائی کے سر ہے. اگر یہ 4 صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. اگر یہ 5 کے 5 صحیح دیتے ہیں تو آج پشاور آگے بڑھ جائے گا. اور اگر یہ 3 جواب دیتے ہیں تو پھر کراچی کو موقع ملے گا. جناب آپ تیار ہیں؟ فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں. نماز جنازہ واجب ہے. غلط. امام بخاری فقہ کے مشہور امام ہیں. غلط. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. صحیح. یوم السبت اتوار کو نہیں کہا جاتا. صحیح. اللہ ایک غلطی ہو گئی آپ سے. حضرت حمزہ جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ نے اسے صحیح کہا، یہ غلط تھا. 4 صحیح جواب دے کر مقابلہ برابر ہو گیا جناب. کراچی اور پشاور والے اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. کیسے فیصلہ کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں. ذرا درود پاک پڑھ لیں مل کر. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہ رہا تھا مقابلہ جلدی ختم کروں، ویسے ہی کافی دیر ہو گئی ہے اور کالز آتی ہیں کہ بچے سوتے نہیں ہیں. میں کیا کروں، یہ دونوں ٹیمیں ہی نہیں سونے دے رہی ہیں آپ کو. اب مقابلہ برابر ہو گیا ہے اور پرسنلی میرے بس میں ہو تو یہ تینوں ٹیمیں اتنی اچھی ہیں کہ ان تینوں کو ہی کسی طرح میں اگلے مقابلے میں لے جاؤں. یہ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر کے پیچھے آئے. اور اگر میرے دل سے پوچھیں تو جب مقابلے ہوئے نا، پشاور کا ہوا، پنڈی کا ہوا، کراچی کا ہوا، تب میں سمجھ رہا تھا یہ تینوں ٹیمیں آگے جائیں گی. مگر اور ناظرین نے بھی یہی سمجھا تھا. تینوں مقابلوں میں اگر آپ ووٹنگ دیکھیں گے تو ناظرین نے ان تینوں ٹیموں کو ووٹ دیے تھے. یہ تینوں پیچھے رہ گئے. اٹ مینس دے آل آر بیسٹ. لیکن ظاہر ہے کہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اور اب ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اس کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ دونوں ٹیمیں باری باری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کے مقطع پڑھیں گے اور جہاں ایک ٹیم نہیں پڑھ پائے گی تو دوسری ٹیم کو مقابلے میں آگے بڑھا دیا جائے گا. تو اب باری باری پڑھے جائیں گے مقطع سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے. تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور ہر مقطع پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. اس 25 سیکنڈ کے اندر آپ مقطع پڑھ لیں گے. صلو علی الحبیب. یہ موبائل جیب میں رکھ لیں اور کراچی والے انشاءاللہ اب شروع کریں گے. جی. رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. جو کہے شیر پاس و شر دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کی یوں. زمزمہ رضا کے یوں. جواب درست دے دیا ہے. اے سن کی دیکھ کے بعد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. تھوڑا سا اس کو وہ سن کی دیکھ کے بعد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. جواب درست مان رہے ہیں جناب. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. آج دونوں ٹیموں میں سے کسی ایک کے دل کو آرام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام سونپے ہیں، انہیں کو سب کام لو لگی ہے. اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں. چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. جواب درست دے دیا ہے.
जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान तुम गया। नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा बिल्लाह हो इनायत, इससे भी इन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे खास रहमत के वहाँ बटे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबाओ चले कि बाग कुले ये पुल कुले के दिन हो बाले, लिवा की तले सना में कुले रजा की ज़बां, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करुमत अहले दुवल रज़ा पर इस बला में मेरी बला में गदा हूँ, अपने करीम का मेरा दीन पारा ना नहीं। मेरा दीन पारा ना नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा जो दिल को बनाना था जलवागाह है हबीब, तो प्यारे कैद खुदी से रहीद हूँ। तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। यूं ही कहती हैं बुलबुल बाग़े जिना के रज़ा की तरह कोई सहरे बयां नहीं शाह, नहीं हिंद में शाह, नहीं हिंद में शाहिद नहीं हिंद में वासिफ़ शाह हुदा, मुझे शौक़ तबीयत रज़ा की कसम। हिंद में वासिफ़ शाह हुदा, मुझे शौक़िए तबए रज़ा की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके सिवा रज़ा कोई खामी नहीं, जगह गुजरा करे पिसर पे बिदर को खबर गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रज़ा जो गीला से खिताब आए कि तो अदना सगे दरगाह खुदा में माली है। अदना सगे खुदा में माली है। जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही कहती नहीं है बुलबुल रंगे रज़ा या तोते नगमे इसरा किए कि वासिफ़ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। ये है कि वासिफ़ तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खौफ न रख रज़ा जरा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। मोबाइल देखिए। चले सवाल जवाब। मुल्क सुखन के शाही तुमको रज़ा मुस्लिम जिस समत आओगे सिक्के बिठा दिए। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रज़ा किस्मत गुल जाए जो गिला ने खिताबा ये हो गया ये उन्होंने पढ़ दिया था। करुमत अहले दौल ये भी हो गया ये भी हो गया। अब थोड़ा ऐसे आएंगे अशार जो हो गए होंगे। इलाही सुन ले रज़ा जीत जी के मौला ने, सगाने कूच में चेहरा मेरा बहाल किया। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौला तेरा फोक करम मेरे गवाह सफाई के वरना रज़ा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। वरना रज़ा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे अशार सुना दिए जनाब। कमाल का मुकाबला किया पेशावर वालों ने भी। वक्त अभी खत्म होने वाला है, जल्दी कीजिए। 10 सेकंड बाकी हैं। 5 4 3 2 अल्लाह अल्लाह। ले लीजिए तुम। वक्त खत्म हो गया है और कराची वाले मुकाबला जीत गए हैं। जो रज़ा से बोस गुज जो ठेगे नगमा रज़ा से बोसता क्यों न हो किस सोने की, क्यों न हो किस सोने की मेवा मिल कार है हाँ, क्यों ना हो किस सोने की मेवा मिल कार न हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तो उनको से दीवानो पुकारे जाओ तो उनको बुलाएंगे तुम्हें भी एक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सब मदीने जाएंगे। मदीने में बुलाएंगे तुम्हें भी
सरवर मदीने में बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिल सरवर मदीने इंशाअल्लाह बुलाएंगे, आका जरूर बुलाएंगे। हमें भी एक दिल असल में ज़हनी आजमाइश तो बहाना है, असल तो बुलावा है। कोई जीत कर नहीं पहुंच पाता, कोई हार कर पहुंच जाता है। अल्लाह करे कि ये जो तोहफा आंसुओं का मिला है ना, ये भी बड़ी सौगात है। आका के मदीने की तड़प, नबी पाक की याद में रोना, अल्लाह करे ये आंखें बहती रहें, याद में तड़पते रहें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा और आका बुलाएंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत में रहें। मेरे नज़दीक आज तीनों टीमें विनर हैं। कमाल का मुकाबला हुआ है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, और आखिरी सवाल पर जाकर कराची वाले आगे बढ़े, लेकिन इन दोनों टीमों ने हमारे दिल में जगह बनाई। ख़ास तौर पे ये पेशावर वाले हमें बहुत याद रहेंगे इंशाअल्लाह। मदनी मरकज़ आपका है, आते रहिए इंशाअल्लाह। और ये हम आज दे रहे हैं हमारे साकरों के इस्लामी भाई को, माशाअल्लाह बड़े प्यारे अशार सुनाया जिन्होंने, और बड़ी मुश्किल मरहले में टीम को साथ दिया। और जनाब हज़रत, अब सवाल आपसे करना है नाजरीन, जो आपने कल हमें प्रोग्राम अब पीर को जो होगा उसके शुरू होने से पहले देना है, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा माजिदा की कुन्नियत क्या है। ये जवाब आपने SMS के ज़रिए में देना है इंशाअल्लाह। और नाजरीन की राय क्या थी आज? अच्छा, आज राय 3 टीमें थी। आइए ज़रा ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन से हम पहले लकी ड्रॉ कर लेते हैं कि किन के 5 नाम निकले हैं। जी ये आप 5 आईडीज़ नोट कर लीजिएगा कि किसका जो है जनाब नाम निकला है। गौर कर लें कहीं आपका नाम तो नहीं निकला। अच्छा जनाब, अब आते हैं कि फाइनल स्कोर बोर्ड क्या रहा, मुकाबला कैसे बढ़ते बढ़ते कराची वाले जीत गए। जनाब 57 नंबर कराची, 55 पेशावर और 34 नंबर थे रावलपिंडी वालों के। अच्छा जनाब, अब दोनों टीमों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, बड़े खूबसूरत से तोहफ़े तबरुकात हम देंगे इंशाअल्लाह। ये लीजिए जनाब, पेशावर वालों के लिए भी तोहफा है, लीजिए। चले पिंडी वाले आ जाएं। बहुत ज़बरदस्त टीम पिंडी वाले, पहली बार ज़हनी आजमाइश में गालिबन पिंडी की टीम आई थी और बड़ा कमाल का इन्होंने भी हिस्सा लिया। ये पेशावर वाले तोहफा। चले जनाब, अब कुरानदाजी होगी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की और फिर मदनी मुन्नों की। चले जनाब, 1190 1190 वो कहें माना में 1117 बच्चों का 1117। चलिए जनाब, अब देखते हैं पीर वाले दिन मुकाबला किसका किसके साथ है। जीतने की उम्मीद आंखों में सजाए जबरदस्त मुकाबला पेश करने का हौसला लिए 10 जनवरी 2022 बरोज पीर रात 9 बजे प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 13 में बराह रास्त आमने सामने होंगी मुल्तान और ढेरकी की टीमें। तो फिर बढ़ाते रहिए अपनी मालूमात, देखते रहिए ज़हनी आजमाइश सीजन 13 सिर्फ मदनी चैनल पर। जनाब अब बारी है माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग करवाने वाले खुश नसीबों की। माशाल्लाह बड़ी तादाद में माहनामा की बुकिंग हुई है। रज़ा मदनी बिन अली अत्तारी कराची, अरे रज़ा मदनी बिन अली अत्तारी कराची, इनको तोहफा जाएगा। और एक तोहफा जाएगा सरगोदा, इस्लामी बहन है और इनका आईडी है 162067 162067 आईडी है। सरगोदा की इस्लामी बहन है, उनको इंशाअल्लाह ये तोहफा जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब, ये कहाँ है भाई? चलें माशाल्लाह उनको तोहफा मिलेगा। चलें जनाब, अदब और शौक़ के साथ सलात इस्लाम में शामिल हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमचम तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमक तैबा
चांद सुगंधनी घड़ी चमक तैबा का चांद उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम दूर व नज़दीक के सुनने वाले का दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो का दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो का दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम कान लाले करामत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तुका बनुका गौसे आज़म इमाम तुका बनुका गौसे आज़म इमाम तुका बनुका गौसे आज़म जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौक़त पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज शब जुमा है, अपने करम के दरवाज़ों से, अपने करम के ए अल्लाह बरसात से हमें बरसात अता फ़रमा। ए करीम गैब के ख़जानों से अता फ़रमा। हमारी, हमारे माँ बाप की और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फ़रमा। ए अल्लाह जो बच्चे इस मुकाबले में हिस्सा लेते हैं सबको आलिम बाअमल बना दे। ए अल्लाह जो आज हमसे जुदा हो रहे हैं उन्हें भी और जो बाकी हैं और आइंदा भी आएंगे सबको मदीने की बार बार बाअदब हाज़रियाँ नसीब फरमा। जो यहाँ इस्लामी भाई हमारे साथ शरीक हैं
جو مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے شامل ہیں، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ جمعرات کی رات ہے، فقیروں کو غریبوں کو ملنے کی رات ہے، ہم تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے ہیں۔ انت الغنی و نحن فقراء، یا اللہ اے کریم ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب۔ دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں